نبی بعد اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اسماء حسنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو تقسیم کیے اور ان کی دعوت اور ذکر و اذکار سے ان کو گویا کہ تکمیل نبوت کے مراتب طے کرنے کا موقع ملا۔ آج جو اسم ہم پیش کریں گے یہ 22واں، یہ 22 تو 22واں نام ہے اور یہ جمالی ہے، اس کی کیفیت جمالی ہے، اور یہ حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو اور دیگر بہت سے بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا گیا۔ جب انہوں نے اس نام کا ورد کیا اور اس کی دعوت دی تو ان کے لیے 3 ملائکہ موکلین جو مسخر ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ کمال نبوت کے مراتب طے کروائے اور معجزات کا انسرام آسان ہوا۔ تو اس انداز سے اس نام کے اندر بڑی عجیب و غریب تاثیرات ہیں، خاص طور پہ علم و حکمت کے حوالے سے اس میں خوب تاثیرات ہیں۔ جہاں تک پہلی تاثیر کا تعلق ہے تو لکھا ہے کہ یہ نام اگر جو ہے وہ 99 ٹائم 99 دفعہ روزانہ پڑھ لیا جائے تو علم و حکمت کے دریا جو ہے وہ قلب میں جاری ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور یہ نام جو ہے یہ اس میں بدائی کہلاتا ہے یا اس میں بدیع، تو یا مبدی البدائی لم یبغی فی انشائیہ اون من خلقی یا مبدیو، تو یقین سکرین پہ آ رہا ہوگا۔ تو یہ نام جو ہے وہ اس کی تاثیرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و حکمت کے خزانے بھر رکھے ہیں۔ چنانچہ جو شخص روزانہ 99 ٹائم اس کا ورد کرے، اول آخر جو ہے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ ملا کے آمین تک، اور یہ تقریباً جو ہے 90 دن تک یہ عمل کرے تو انشاءاللہ جو 41 ڈیز کے بعد ہی وہ محسوس کرے گا کہ علم و حکمت اس کے قلب پہ نازل ہو رہی ہے اور زبان سے جاری ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس شخص کے لیے کہ جس کو علم سے کوئی مس نہیں ہے۔ ایک تو جو عالم فاضل ہے پہلے سے تو اس کے بعد تو علم کا کوئی خزانہ کوئی ہے، لیکن یہ اس شخص کے لیے جس کو کوئی علم نہیں ہے، ایک عام جو ہے وہ زیادہ ان پڑھ آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ علم و حکمت مجھ پر اترے تو وہ اس کا ورد کرے 99 ٹائم اور 90 دن کی نیت کرے، لیکن 41 ڈیز کے بعد یہ دیکھے گا، کیونکہ 41 ڈیز کو ایک ایسی تاثیر حاصل ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ علم و حکمت اس کے قلب پہ جاری کرتے ہیں۔ یہ اس میں تاثیر۔ دوسری تاثیر یہ کہ کوئی شخص علم لدنی چاہتا ہے۔ علم لدنی یعنی وہ علم جو کتابوں میں نہیں ہے، گویا کہ وہ کتب کا علم نہیں ہے بلکہ وہ قطب کا علم ہے، بڑے قاف اور طوا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یعنی اقطاب جو ہوتے ہیں تو اللہ کے اولیاء، تو گویا کہ کتب کا علم، یہ قطب کا علم ہے۔ اگر وہ ایسا علم لدنی چاہتا ہے تو اس میں زبردست تاثیر ہے۔ تو اس کے لیے اس کا ٹوٹل نصاب تو 2,56,000 ہے۔ 2,56,000 مختلف موقع پہ تھوڑا تھوڑا یہ کرتا رہے اور کچھ دنوں کے اندر 2,56,000 کا نصاب پورا کر لے گا، لیکن اس مقصد کے لیے کہ علم لدنی حاصل ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علم لدنی حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا تھا، اور وہ علم لدنی ہی کی وجہ سے گویا کہ اس خاص علم میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی فائق ہو گئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ جاؤ میرے خضر بندے سے جا کے کسب علم کرو، کیونکہ جو علم اس کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ وہ علم لدنی ہے جو براہ راست اللہ تبارک و تعالی قلب پر جو ہے نازل فرماتے ہیں۔ اس کے لیے روزانہ 4,444 بار جو ہے وہ اس کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر جو ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور یہ پڑھ کے جو دعا کر لینی ہے۔ اور یہ جو 41 ڈیز، یہ 41 دن کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ شخص جو ہے علم لدنی سے منور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ علم لدنی جو ہے وہ کتابوں کا محتاج نہیں ہے، وہ دنیا کی کسی استاد کو محتاج نہیں، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وہبی علم ہوتا ہے جو عطا کیا جاتا ہے، تو اس کو مل جائے گا۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ عالم ظاہر اور باطن کے جو انوارات اس پر منکشف ہو جائیں، تو اسی میں یہ تاثیر ہے کہ اگر اسی ورد کو 4,444 بار پڑھے اور یہ نیت کرے کہ مجھے عالم غیب اور عالم مشاہدہ کے جو ہے عجائبات منکشف ہو جائیں، تو 41 ڈیز کی نیت سے اس کا ورد کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ جو ہے 41 ڈیز کے اندر جو ہے عالم غیب و شہادہ کے انوارات اور اس کے عجائبات اس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔
اور اللہ اس کو بصیرت کی آنکھ ایسی عطا فرما دیتے ہیں کہ گویا کہ وہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے بات کرتا ہے اور اس بات کو سمجھتا ہے، تو حقائق اور اسرار کائنات کے اس کے سامنے آتے ہیں، یہ اس میں تاثیر ہے۔ اور ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہوں اور کسی کی پرواہ مجھے نہ رہے، صرف اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگوں اور اللہ تبارک و تعالی ہی سے میرا رابطہ رہے، اس کے لیے اس نام میں بڑی تاثیر ہے۔ اس کے لیے یہی نام جو اول آخر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر جو 1000 مرتبہ، اور وہ اس طرح کہ یہ جو دعا ہے یا مبدل بدائے لم یبغی فی انشائی یا اونم من خلقی یا مبدیو، اس میں مکرر الفاظ جو ہیں مکررات کو کاٹ دے، مطلب میم کو ایک کاؤنٹ کر لے، مطلب یا سے شروع کرے، یا کاؤنٹ کر لیا ایک، اب دوبارہ جا آ جائے تو اس کو کاؤنٹ نہ کرے، ٹھیک، پھر یا کا الف آ گیا اس کو کاؤنٹ کر لیا، دوبارہ الف آیا تو اس کو کاؤنٹ نہ کرے، مبدیہ میں میم آ گیا، میم کو کاؤنٹ کر لیا، 3 ہو گئے، 1 2 3 ہو گئے، تو دوبارہ میم آئے اس کو کاؤنٹ نہ کرے، تو مکرر جو الفاظ آئیں حروف ان کو کاؤنٹ نہ کرے، تو دیکھیں اب کتنے حروف بنے، تو تقریباً 20 حروف بنتے ہیں، ٹھیک، جب 20 حروف بن گئے، اب یہ 20 حروف میں ہر حرف کے لیے 1000 مرتبہ ورد کرے، سبحان اللہ، ہر حرف کے لیے 1000 مرتبہ ورد کرے، اور یہ ایک دفعہ کا عمل ہے، یہ اس کو کئی دن نہیں کرنا، ایک ہی دفعہ کرنا ہے، تو گویا کہ 20,000 مرتبہ اس نے جو اس کا ورد مکمل کرنا ہے اول آخر جو سورہ فاتحہ کے ساتھ، بس اب زندگی میں خدا اس کے ساتھ ہے، اس کو خلق خدا کی کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ، جب بادشاہوں کا بادشاہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ساری بادشاہیاں آپ کے ساتھ چلتی ہیں، تو یہ ہے، تو ایک ہی دفعہ کا عمل ہے، بس ایک ہی دفعہ کے بعد انشاءاللہ فرمایا کہ بس حق تعالیٰ کا اس کا ساتھ ہوگا، پھر اس کو جو ہے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بادشاہ دروازوں پہ کھڑے ہوں یا فقیر ہوں، اس کو اللہ کے غیر کی طرف نگاہ ہی نہیں ہے، جو ہوگا ظاہر و باطن اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوگا، یہ اس کی تاثیر ہے۔ سبحان اللہ، تو بڑا بابرکت نام ہے، تو اس سے نفع اٹھانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت this topic fits the occasion۔ ہم یہاں پر تعلیمات کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آپ نے جو علم و حکمت کا خزانہ آج کھول دیا ہے ہمارے اوپر، تو یہ ایک we didn't expect this۔ ہم تو یہ سوچتے تھے کہ آپ ہمیں قرآن کی تعلیمات دیں گے، اسلام کی تعلیمات دیں گے، رسول پاک کے بارے میں بتائیں گے، یہ ساری چیزیں تو ہم ایکسپیکٹڈ تھیں، لیکن آج آپ نے جو یہ فارمولہ دے دیا ہے، میں کہوں گا یہ ہمارے جتنے مہمان آئے ہوئے ہیں ساری دنیا سے، میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ ایک رات لگا دیں، 20,000 دفعہ کی ہی بات ہے، اور صرف اللہ کی محتاجگی حاصل کریں، باقی کسی کی پرواہ نہ کریں۔ تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، جب تک زندگی ہے، جب تک سانس ہے، محتاجگی نہ ہو، یہ ہر ایک کی خواہش ہے۔ تو یہ تو 20,000 کی بات ہے، حضرت آپ نے کچھ آسان نہیں کر دیا۔ تو یہ ہے، اور پھر علم لدنی، یہ ایک بڑی بات ہے، یعنی اس میں علم لدنی ہے، اور تمام قسم کے علوم حاصل کیا جا سکتے ہیں۔ کیا یہ سائنس اور میتھس کے بارے میں بھی کچھ ہیلپ کرے گا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بلکہ لینگویج کے اندر تو اس کو بڑی تاثیر ہے۔ اچھا، کوئی زبان سیکھنا چاہتا ہے جی، اس کے اندر زبردست تاثیر ہے، اگر یہ روزانہ 91 ٹائم 91 دفعہ پڑھ لیا کرے روز، سینے پہ دم کر لیا کرے، بس کافی ہے، اس کی غیر زبان اس کے لیے اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور باقی اب سائنس ٹیکنالوجی بالکل ہر علم اور ہر فن کے لیے کوئی بھی چیز سیکھنے والی ہے، اس کے لیے اس میں تاثیر ہے۔ بہت خوب۔ حضرت یہاں پہ چھوٹی سی بات بتاؤں، میری بیٹی جو ہے اس کو زبانوں کا بڑا شوق ہے، جاپنیز بولتی ہے، کورین بولتی ہے، فرینچ بولتی ہے، انگریزی اردو بولتی ہے، تو وہ سیکھتی رہتی ہے۔ تو اب میں اس کو یہ سکھاؤں گا، کیونکہ اگر اس کو لنگوسٹ بننا ہے تو یہ چیز کر لے تو معاملہ آسان ہو جائے گا، یہی بات ہے نا؟ بہت خوب، بہت خوب حضرت، تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ اس دس فارمولا۔ اگین ایز آئی آلویز سے، آپ ایسی باتیں ہمیں بتاتے ہیں جو ہمیں آسانی سے کتابوں میں نہیں ملتی، اور اگر کہیں ملتی بھی ہیں تو خدا جانے وہ کتابیں کہاں ہیں، اور وہ ہم کب پڑھ پائیں گے۔ تو یہاں تو بیٹھے بیٹھے منٹوں میں ایسی باتیں ہیں، یہ خزانے ہیں جو آپ سے ہمیں ملتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایز یوزول سر،